بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے گھریلو معالجات یا ہوم ریمیڈی، اور اس کا ذیلی عنوان ہے بھاپ کا غسل، جسے انگریزی میں سٹیم باتھ کہا جاتا ہے۔ یہ خدا کے فضل کے ساتھ سر سے لے کر پاؤں تک تمام بیماریوں کے لیے خدا کے فضل سے انتہائی مفید و مؤثر ہے، اور قدرتی علاج ہے، فطری علاج ہے۔ اس سلسلہ میں اکثر جو پوچھے جانے والے سوالات ہیں، ان میں سے چند ایک سوالات ہم ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کیا بھاپ کا غسل؟ پہلا سوال ہے، کیا بھاپ کا غسل تمام جسم انسانی کی بیماریوں اور امراض کے لیے مفید و مؤثر ہے؟ جی ہاں، یہ خدا کے فضل کے ساتھ تمام جسم انسانی کی بیماریوں کے لیے مفید و مؤثر ہے، اور اس کی افادیت کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ فطری اور نیچرل علاج کا حصہ ہے۔ سوال ہے، ہم کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ جسم انسانی میں ایک مادہ فاسد پایا جاتا ہے جسے فارن میٹر یا پوائزنس میٹر، زہریلا مادہ یا بیرونی مادہ کہا جاتا ہے۔ جب اس کے اخراج اور اس کے ادخال کا توازن بگڑ جاتا ہے، یعنی جسم میں زیادہ جمع ہوتا ہے اور اس کا اخراج کم ہوتا ہے بعض وجوہات کی بنا پہ، یعنی غلط خوراک یا غذا کھانے کے نتیجہ میں، یا پھر بسیار خوری یا پرخوری کے نتیجہ میں، یا دیگر بعض حالات کے نتیجہ میں، جب جسم انسانی میں مواد فاسد زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور خارج کم ہوتا ہے، یعنی نظام اخراج فضلات کے اعضاء، جن میں گردے، جلد، پھیپھڑے اور انتڑیاں شامل ہیں، جب یہ اخراج ان کے ذریعے سے کم ہوتا ہے بعض وجوہات کی بنا پہ، اور ادخال زیادہ ہوتا ہے، تو مواد فاسد کا بوجھ اور بار جسم انسانی میں بڑھ جاتا ہے۔ جسم انسانی میں مواد فاسد کا بوجھ بڑھ جاتا ہے اور انسان بیمار پڑ جاتا ہے، اور یہی بیمار ہونے کی فلسفی ہے۔ بھاپ کا غسل چونکہ جلد کی راہ سے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے، جب ہماری جلد بعض وجوہات کی بنا پہ اس کو خارج نہیں کر سکتی، ہمارے کچھ حالات اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم جلد کو موقع نہیں دیتے، یا پھر اس کا فعل صحیح طور پر انجام پذیر نہیں ہو سکتا، تو مواد فاسد کے زیادہ اکٹھے ہونے کے نتیجہ میں ہم بیمار پڑتے ہیں، اور جب اس کا اخراج کیا جاتا ہے تو انسان خدا کے فضل کے ساتھ تندرست ہو جاتا ہے۔ بھاپ کے غسل کی کتنی اقسام ہیں؟ سٹیم باتھ کی یا بھاپ کے غسل کی دو اقسام ہیں۔ ایک لوکل سٹیم باتھ یا مقامی غسل، بھاپ کا غسل، اور دوسرا ہے جنرل سٹیم باتھ یا عمومی بھاپ کا غسل، یا کل جسم کا بھاپ کا غسل۔ اس سلسلہ میں کیا اشیاء درکار ہوتی ہیں؟ الیکٹرک کیٹل یعنی چائے بنانے والی کیتلی، چادر، کرسی، چوکی، تولیہ، یا ضرورت ہو اور الیکٹرک کیٹل نہ ہو تو چولہا، سوئی گیس کا یا کوئی اور کوئی چولہا، کھلی چارپائی جس کی پینتی کی طرف بیٹھ کر نیچے سے اس کو الیکٹرک کیٹل کو یا چولہے کو رکھ لیتے ہیں چارپائی کی پینتی کے نیچے، یا پھر کھلی بنی ہوئی چارپائی کی بجائے اگر چارپائی نہ ہو تو کرسی بھی رکھی جا سکتی ہے، اور نیچے سے بھاپ جو ہوتی ہے وہ اوپر چڑھتی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ انسان کوئی نکر یا تول وغیرہ پہن کے، انڈر ویئر وغیرہ، باقی کپڑے اتار کے اس چارپائی کے اوپر، پینتی کی سائڈ پہ یا چوکی کے اوپر، یا کھلی بنی ہوئی چارپائی کے علاوہ اگر کرسی کا بندوبست ہو کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، اگر چوکی ہو تو چوکی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، سامنے الیکٹرک راڈ یا الیکٹرک کیٹل یا جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو رکھ لیتے ہیں، اور اس میں پانی مناسب حد تک بھر لیتے ہیں اور اس کو آن کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں بھاپ بننا شروع ہو جاتی ہے، اور اوپر چادر اوڑھ لیتے ہیں، چادر یا کمبل جو بھی چیز ہو اس کو اوپر اوڑھ کے تو پھر بھاپ لینا شروع کر دیتے ہیں، اور جوں جوں بھاپ لی جاتی ہے
اس میں یہ بھی واضح رہے کہ منہ کو باہر رکھا جاتا ہے. جو بھاپ لیتے جاتے ہیں شروع میں کچھ تھوڑی سی گرمی کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو پسینہ آتا جاتا ہے انسان کو سکون و راحت محسوس ہوتی جاتی ہے. اور یہ اس وقت تک لیتے ہیں جب تک کہ انسان پسینے سے خوب نہا نہ جائے یا پسینہ جو ہے وہ ٹپ ٹپ گرنے نہ لگے. بعض لوگوں کو ان کی جلد اچھا کام کرتی ہے، 15-20 منٹ میں اچھی خاصی ان کو بھاپ یعنی پسینہ آ جاتا ہے اور خوب نہا جاتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو آدھا گھنٹہ یا اس سے کم و بیش وقت لگتا ہے. سوال: کیا فی زمانہ بھاپ کا غسل کچھ زیادہ اہم ہے؟ یہ آج کے زمانے میں زیادہ اہم اس لیے ہے کہ ہمارے حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ہمارے یعنی طرز زندگی اور ویسے طرز رہائش اس طرح کی ہے کہ اس میں بھاپ کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، کیونکہ ہماری جسمانی سو حرکت نہیں ہوتی، مشینی دور ہے، مشینی کام ہے، اور جسمانی کچھ اس قسم کے افعال ہیں کہ جسم کو پسینہ نہیں آتا، لہذا اس کی ضرورت و اہمیت زیادہ بڑھ گئی ہے. بھاپ کا غسل کن کن امراض میں مفید و مؤثر ہے؟ یہ سر سے لے کر پاؤں تک تمام بیماریوں میں مفید و مؤثر ہے خدا کے فضل کے ساتھ، کیونکہ اس کے ذریعہ سے جب مواد فاسد جسم سے نکلتا ہے تو ہمارا مدافعانہ نظام مضبوط ہوتا ہے، مواد فاسد کا بوجھ کم ہوتا ہے، اور جسمانی جو مواد فاسد ہے جلد کی راہ سے نکلتے ہیں، خارج ہوتے ہیں، موٹاپا کم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بخار، کوڑے پھنسی، فلو کی علامات، خارش، نسوانی عوارض میں جسمانی کل جسم کا جس کے جنرل سٹیم باتھ کہا جاتا ہے وہ بھی لیا جا سکتا ہے، اور لوکل سٹیم باتھ بعض دفعہ خصوصی اعضاء کو لیا جاتا ہے. اسی طرح چہرے کو، سر کو یہ کھڑے ہو کر بھی اگر چولہا اونچا ہو تو ایسے اسٹوو کی شکل میں تو تولیہ اوڑھ کے کھڑے ہو کر خواتین اس کو لے سکتی ہیں. اس سے چہرے کی جلد ملائم رہتی ہے، چہرے پہ کیل، مواصع، چھائیاں وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس طرح کی شکایات ان سے خواتین بچی رہتی ہیں. یہ تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، یہ کل جسم انسانی کی بیماریوں کے لیے خدا کے فضل کے ساتھ انتہائی بھاپ کا غسل مفید ہے، مؤثر ہے اور بے ضرر ہے. سوال ہے: کیا تمام مرد، عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے سب اس کو لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل لے سکتے ہیں. شیر خوار بچوں کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ وہ ماں کے ساتھ اگر وہ ماں ان کو اپنے ساتھ لٹا لے اور کسی قدر منہ ان کا ننگا رکھ کے ان کو اپنے ساتھ لٹا لے، لپیٹ لے، تو اس طرح وہ ہلکا سا پسینہ آ جاتا ہے، یہی شیر خوار بچوں کے لیے کافی ہے. سوال ہے کہ بھاپ کا غسل کتنے وقفے سے لینا چاہیے؟ بھاپ کا غسل ہر شخص کی طبیعت، مزاج، عمر، موسم اور حالات کے مطابق لینا چاہیے. اس کو سردیوں میں، سرد ممالک میں روزانہ بھی لیا جا سکتا ہے اور ہفتے میں 1 یا 2 بار بھی لیا جا سکتا ہے. یہ ہر شخص کے اپنے حالات پہ اس کا دار و مدار ہے. اس سلسلہ میں ضروری ہدایات کیا ہیں؟ ضروری ہدایات یہ ہیں کہ اس کو اعتدال کے ساتھ لیا جائے. ہر شخص اپنے حالات کے مطابق، مزاج کے مطابق اس کو لے، اور بھاپ کا غسل لینے سے پہلے پانی خوب پی لے. 1-2 گلاس پانی پی لیا جائے تو اس سے پسینہ بھی کھل کے آتا ہے اور گرمی اور گھبراہٹ محسوس نہیں ہوتی. نیز یہ بہت ضروری ہے کہ منہ جو ہے چادر کے جو اوپر چادر وغیرہ اوڑھی جاتی ہے اس کے باہر رکھیں. اگر نزلہ زکام ہو، ٹھنڈ لگی ہوئی ہو تو تھوڑی دیر کے لیے بھاپ کے اندر منہ رکھ کے تو اس میں بھاپ میں اگر سانس لیں تو جو سینے کے جو اعضاء ہیں، پھیپھڑے وغیرہ، ان میں بھاپ جاتی ہے اور اس سے مواد فاسد کا اخراج ہوتا ہے جو کہ بہت مفید ہے. سوال ہے: کیا اس میں کوئی شخص ادویات بھی ملا سکتا ہے؟ ادویات تو ہومیوپیتھی ملائی جا سکتی ہیں، اسی جو الیکٹرک کیٹل کے اندر پانی ہوتا ہے. مثلا اگر فلو ہو تو اس سے متعلق جو بھی علامات کے مطابق ادویات ہوں وہ ملا سکتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر نتائج ملتے ہیں. اسی طرح دار چینی کا سفوف، سونف کا سفوف، ملٹھی کا سفوف،
اور اس طرح سونٹ کا سفوف، زنجبیل جس کو کہا جاتا ہے، ادرک یا جنجر بھی کہتے ہیں، اس کا سفوف تھوڑی سی مقدار میں ملایا جا سکتا ہے، کوئی خوشبو ملا سکتے ہیں، اور اس طرح بھی اس بات کو لیا جا سکتا ہے۔ یہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ان کو اعتدال کے ساتھ لینا چاہیے۔ بعض لوگ زیادہ جو عقیدت مند ہوتے ہیں، بڑے گرویدہ ہو جاتے ہیں ان کے، وہ پھر کثرت کے ساتھ لیتے ہیں بہت زیادہ، اور یہ حالات اور موسم کے لحاظ سے ان کو مناسب تعداد میں لینا چاہیے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ بہت زیادہ نہ لیا جائے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جب بھاپ لی جاتی ہے تو شروع میں گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کا بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، اور اس کے بعد جو پسینہ کھل کے آنا شروع ہو جاتا ہے، طبیعت کو انتہائی فرحت اور تسکین محسوس ہوتی ہے۔